سفر المظفر کا مہینہ اس وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بے برکت مہینہ کہا جاتا تھا کہ محرم کے مہینے میں لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے اور تعظیم کرنے کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں رہتے۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ آئے تو گھر کے جتنے مرد ہوتے، جتنے کام کاج کرنے والے ہوتے، سب اپنی معاش کے لیے گھر سے باہر نکل جاتے، تو گھر خالی ہو جاتا۔ اس وجہ سے اس سفر المظفر کے مہینے کو لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے کہ اس مہینے میں گھر مکانات مردوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں لوگ تھے۔ ہمارے نزدیک قرآن و سنت میں یہ بتایا گیا کہ سفر کا مہینہ ہو، محرم کا ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، یہ منحوس نہیں ہوتا۔ نہ دنوں میں کوئی نحوست ہوتی ہے، نہ مہینوں میں کوئی نحوست ہوتی ہے، اور اس کو قرآن مجید نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ جو خطبے میں ہم نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہودیوں اور منافقوں کا طرز عمل بیان کیا اور فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ کہ یہودیوں اور منافقوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی اگر برائی پہنچے، پیارے حبیب وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری نحوست ہے، تمہاری آمد کی وجہ سے یہ نحوست العیاذ باللہ، یہ بے برکتی العیاذ باللہ ہمیں آئی۔ قل کل من عند اللہ، تم کہہ دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، بات سمجھنا تو الگ ہے، بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں علماء نے، مفسرین نے ارشاد فرمایا، امام رازی ہیں، امام قرطبی ہیں، امام سیوطی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ مدینہ میں یہودی آباد تھے، منافقین بھی تھے، تو کچھ دنوں تک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے یہاں کھیتوں میں، ان کے باغات میں پھل کم ہونے لگے، کھیتوں میں اناج کی کمی ہو گئی، بارش رک گئی چند سالوں کے لیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ جب تک آپ یہاں نہیں تھے ہم بڑے خوشحال تھے، ہمارے کھیتوں میں فصلیں بھی بہت ہوتی اور ہمارے باغات میں پھل بھی بہت ہوتے تھے، لیکن جب سے آپ آئے ایک طرح سے نحوست آ گئی العیاذ باللہ کہ اب ہمارے باغات میں پھل کم ہو گئے، اب ہمارے کھیتوں میں فصلیں کم ہو گئی ہیں، اور اب ہمارے یہاں بارشیں بھی کم ہو رہی ہیں۔ تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے برکت کہا تو کہتے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش کب رہ سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے برکتی نہیں، بلکہ یہ تمہاری بے برکتی ہے، اور تمہاری بے برکتی اس وجہ سے ہے کہ جب رسول اللہ ایک رب کی طرف تمہیں بلاتے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رسول کی تابعداری کرو، رسول اللہ کے ساتھ مدد کرو، دین اسلام کے سربلندی میں، دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں ان کا ساتھ دو، تو تم ان کی مخالفت میں لگ گئے، تو اصل میں بے برکتی اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں بلکہ بے برکتی تم لوگوں کی طرف سے ہے۔
تو اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ جب انہیں کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، العیاذ باللہ۔ آپ نے فرمایا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور تم اصل میں بات سمجھنا تو کیا، سمجھنے کی طرف جاتے بھی نہیں ہو۔ تو اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں اختصاراً۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پہ بات آئے، صحابہ کرام سب سے پہلے رسول اللہ کی عظمت اور شان کا دفاع کیا کرتے تھے۔ تو مسلمان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان اگرچہ بے عمل ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غافل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر دور میں مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق کچھ ہلکی بات آئے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس لیے کہ یہی ایمان ہے اور یہی جان ایمان ہے۔ ایک بات یہ ایک الگ موضوع ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ دن ہیں یا رات ہیں یا ایام ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہودیوں نے، منافقین نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے برکتی کا عقیدہ لیا نا، جبکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہی ساری برکت ہے۔ اس دنیا میں جتنی رنگینیاں ہیں، جتنی رعنائیاں ہیں، یہ سب اللہ کے رسول کی برکتوں سے ہی ہے۔ لال و گل میں یہ انداز کہاں تھے پہلے؟ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ ساری برکتیں رسول اللہ کی ہیں، لیکن یہودی کہتے کہ ہمارے اناج کم ہو گئے، ہمارے پھل کم ہو گئے، بارشوں کا آنا موقوف ہو گیا، تو العیاذ باللہ یہ سب رسول اللہ کی بے برکتی ہے۔ تو ایک ہی ذات ہے، کوئی آپ کے بارے میں کہتا کہ آپ سب سے بڑھ کر باعث برکت ہیں، اور کوئی آپ کو کہتا کہ خدا نخواستہ آپ ہی بے برکتی والے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ سب عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے، اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا، تو ہر زمانے میں بعض اوقات دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، بندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ آپ کی شادی ہوئی، اور جب نئی دلہن گھر میں آئی، اور خدا نخواستہ گھر میں کوئی تکلیف کا معاملہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو خواہ مخواہ اس نئی دلہن کی طرف آپ نے رخ کر لیا کہ اس کے منحوس قدم گھر میں لگے تو گھر کا نظام بگڑ گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ ایمان کی کمزوری اور عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہے، عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اعمال میں کمی کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے اللہ نے اہل ایمان سے بڑھ کر بابرکت کسی کو نہیں بنایا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ ہاں یہ اعمال کی وجہ سے بے برکتی ضرور ہوتی ہے۔ کسی کا عمل اچھا ہوگا، اس کے عمل کی برکت اس کی ذات میں بھی ہوگی، اس کے گھر میں بھی ہوگی، اور اگر کسی کا عمل برا ہوگا تو اس کے عمل کی بے برکتی اس کے ذات میں بھی ہوگی، اس کے گھر میں بھی ہوگی۔ تو دن برے یا کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا، دن وہی ہوتے ہیں، مہینہ وہی ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کی بے برکتی کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ تو جب کوئی مہینہ آئے اور کسی مہینے میں خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان ہو، تو دن مہینے کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنے اعمال کی طرف دیکھے کہ میرے اعمال میں کیا نقصان ہوا، میرے اعمال میں کیا کمی ہوئی کہ اس اعمال کی نحوست کی وجہ سے مجھ سے یہ کام ہو نہ پایا یا میرا یہ نقصان ہو گیا۔ جیسے
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، محدثین کے امام اور مجاہدین کے امام ہیں۔ کہتے ہیں زندگی بھر انہوں نے جہاد بھی کیے اور زندگی بھر لوگوں کو اللہ کے رسول کی حدیث کا درس بھی دیا۔ امام بخاری کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ۔ تبعی تابعین میں سے ہیں، بعد کے ہیں، لیکن بڑا نام اور بڑی فضیلت پائی۔ بازار گئے، جہادی تھے، مجاہد تھے، تو ایک گھوڑے کی طلب ہوئی کہ ایک اچھا سا نسلی اور اصلی گھوڑا ملے، سستے داموں مل جائے تو لے لوں، جہاد کے لیے سفر کے لیے کام آئے۔ بازار گئے، ایک گھوڑے کی طرف گئے اور بڑا نسلی اور اصلی گھوڑا دیکھا تو مالک سے جب پوچھا تو اندازے کے برخلاف مالک نے قیمت بہت کم بتائی۔ مثال کے طور پر وہ گھوڑا اگر 1000 کا ہونا چاہیے تو اس نے 100 بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے، اس لیے کہ جو جس کام میں ہوتا ہے اسے اس کام کا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھنے میں یہ گھوڑا تو بڑا اصلی اور نسلی لگتا ہے اور اس کی قیمت تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن تم اتنی کم قیمت بتا رہے ہو، کیا اس کے پیروں میں زخم ہے؟ کیا یہ چلنے میں کچھ لنگڑاتا ہے؟ دوڑنے میں اس کے لیے کوئی پریشانی ہے؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا اس کی نظر کمزور ہے؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا اس کی صحت خراب ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کہا پھر یہ بتاؤ اس کی قیمت کم کیوں لگا رہے ہو؟ اتنا قیمتی گھوڑا کوڑیوں کے داموں کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا اس میں ایک خرابی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں اسے بولنا ہو وہاں بولتا نہیں، اور جہاں اسے نہ بولنا ہو وہاں بولتا ہے۔ بعض اوقات میدان جنگ میں چھپ کر وار کرنے کی حاجت بھی ہوتی ہے نا، ایسے وقت میں جو اصلی گھوڑا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی اس نے آواز نہیں نکالنی، وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ جب اسے بولنا نہ ہو، آواز نہ نکالنی ہو، یہ خوب آواز نکالتا ہے، یہ خوب آوازیں نکالتا، اور جہاں اسے بولنا ہو، آوازیں نکالنا ہو میدان جنگ میں تاکہ دشمن پر روک پڑے تو وہاں خاموش رہتا ہے۔ جہاں اسے چلنے کا اشارہ کیا جائے، ایڑ لگائی جائے تو وہاں یہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جہاں رکنے کا اشارہ کیا جائے، لگام کھینچی جائے تو وہاں یہ بھاگتا ہے۔ تو اس میں یہ خرابی ہے کہ یہ مالک کے اشاروں کو سمجھتا نہیں ہے، بس اس لیے وہ بھی کہنے لگا میرا بھی آپ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ یوں ہی اگر گھر میں شوقیہ پالنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے تو لے جائیں، لیکن جہاد کے لیے اگر آپ لے جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ آپ کو وہ گھوڑا پسند آ گیا، آپ نے وہ گھوڑا لیا اور اسے اس کی تربیت کی۔ چند دنوں کے بعد میدان جنگ میں جانا تھا، جہاد میں جانے کے لیے نکلے، اور جب میدان جنگ میں گئے تو جیسا اس کے پہلے مالک نے بتایا تھا گھوڑا ایسے ہی نکلا۔ جب اسے آگے دوڑنے کے لیے ایڑ لگاتے تو وہ پیچھے بھاگتا، اور جب بھاگتا ہوا اسے روکنے کے لیے لگام کھینچیں تو وہ مزید اور بھاگتا۔ جہاں اسے آواز نکالنے کی ضرورت ہو وہاں خاموش رہتا، جہاں خاموش رہنے کی حاجت ہو وہاں آوازیں نکالتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جیسے تیسے جنگ کا معاملہ نمٹایا، پھر آپ گھر میں آئے اور آ کر آپ نے اسے باندھ دیا، اور پھر آپ سوچنے لگے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ مالک کا تابع دار نہیں ہے۔ بہت سوچنے کے بعد آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی، اور بالآخر آپ نے اسے قابو کر لیا، اس گھوڑے کو قابو کر لیا، اور اب وہ گھوڑا ایسا ہو گیا کہ آپ کے اشاروں پر چلنے لگا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ پہلا والا مالک بازار میں ملا تو اس نے بتایا کہ آپ نے اس گھوڑے کو کیسا پایا؟ تو آپ نے بتایا کہ ہاں پہلے تو میں وہی پریشان ہوتا رہا
جیسا تم نے بتایا تھا وہ گھوڑا ایسے ہی تابعدار نہیں تھا۔ تو میں بہت سوچتا رہا، بالآخر مجھے اس کا حل معلوم ہو گیا اور اس کا مسئلہ مجھے معلوم ہو گیا۔ اور جب مسئلہ معلوم ہوا تو میں نے اس کے کان میں کہا کہ اے میرے ساتھی، میں اپنے رب سے تابعداری کا وعدہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ جب میں اپنے رب سے تابعداری کا وعدہ کرتا ہوں تو بھی مجھ سے تابعداری کا وعدہ کر لے۔ تو کہتے ہیں پھر 3 بار گھوڑے نے اپنا سر جھکایا، گویا وہ اقرار کر رہا تھا۔ اس کے بعد سے گھوڑا میرے قابو میں ہو گیا اور میرے اشاروں پر چلنے لگا۔ تب میں سمجھا کہ اصل میں مسئلہ گھوڑے میں نہیں تھا، گھوڑے والے میں تھا۔ چونکہ گھوڑے کا مالک خود اپنے رب کا تابعدار نہیں تھا، اس وجہ سے گھوڑا بھی اس نافرمانی کی وجہ سے، اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اپنے مالک کا تابعدار نہ ہوا۔ اور جب میں اپنے رب کا فرما بردار ہوا، جب میں اپنے رب کا تابعدار ہوا، جب میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو گھوڑے نے بے وفائی سے توبہ کی۔ جب میں اپنے رب کا تابعدار ہوا، یہ گھوڑا میرا فرما بردار ہوا۔ تب میں سمجھا کہ اصل نحوست گھوڑے میں نہیں تھی، گھوڑے والے کے اعمال میں تھی۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات علماء سے منقول ہیں، جس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل میں نحوست سفر کے مہینے میں نہیں ہے، اصل میں نحوست کسی دن میں نہیں ہے، اصل میں نحوست انسان کے اعمال میں ہے۔ اگر وہ نیک اور پرہیزگار ہو، رب کا تابعدار ہو، ہر دن اس کے لیے عید کا دن ہو، ہر رات اس کے لیے شب قدر ہو، اور اگر وہ رب کا تابعدار نہیں تو ہر دن اس کے لیے منحوس، ہر رات اس کے لیے بے برکت ہوگی۔ تو اس طرف نہ جائیں، اس عقیدے کی طرف نہ جائیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا فلاں مہینہ منحوس ہے۔ اپنے اعمال کی طرف نظر کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، ہر دن آپ کے لیے خوشحالی کا دن ہوگا۔ آپ جب رب کے فرما بردار ہوں گے، جب آپ رب کے تابعدار ہوں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کی تابعداری میں لگ جائے گی۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ تم میرے ہو جاؤ، ساری چیزیں تمہاری ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز تمہاری ہے، بس ایک بات ہے کہ تم میرے ہو جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک کو چھوڑ کر، ہر ایک سے رخ موڑ کر بس اسی کے ہو رہو۔ تو جب انسان اپنے رب کا ہو جائے تو رب کی ہر چیز اس کی ہو جائے گی۔ جب انسان رب کا تابعدار ہو جائے، ہر چیز اس کی تابعداری کرے گی، اور اگر وہ رب کا تابعدار نہ ہوگا تو یہ نحوست زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گی، اس کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز الدیرینی رحمہ اللہ شام کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑا نام ہے ان کا بھی، محدثین کے امام و پیشوا ہوئے شیخ عبدالعزیز دیرینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دور میں ایک مسئلہ ہوا جسے کتابوں میں لکھا ہے، علامہ صفوری رحمہ اللہ نے لکھا، باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جوان ہو گیا، اور باپ اپنے بیٹے سے کہتا کہ بھائی شادی کر لے، نکاح کر لے، تو وہ انکار کرتا۔ بعض لڑکوں کی یہ خصلت ہوتی ہے، بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ نکاح سے یا شادی سے دور بھاگتے ہیں، بلکہ اکثر کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ شوق رکھتے، بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دور بھاگتے، کہتے ہیں آزاد بندہ ہی صحیح ہے، کون ان جھمیلوں میں پڑے، بیوی بچوں کے جھمیلوں میں پڑھ کے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسے شخص کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، جس کے پاس نکاح کی گنجائش بھی ہو، ساری سہولیات موجود ہو، اس کے باوجود وہ نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، شریعت میں وہ پسندیدہ انسان نہیں ہے۔
پسندیدہ انسان وہی ہے جو شادی کرے، بال بچوں کے مسائل میں اپنے آپ کو پھنسائے، جب ہی انسان مضبوط بھی ہوتا ہے۔ انسان مضبوط اسی وقت ہوتا ہے جب بال بچوں کے مسائل میں الجھتا ہے، پھر اسے سلجھاتا ہے، پھر الجھتے ہیں مسائل، پھر سلجھاتا ہے، اس طرح سے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو شریعت نے بھی ایسے انسان کو پسند کیا ہے۔ تو باپ اکلوتا بیٹا ہے اور باپ ضعیف ہو گیا، بیٹے سے کہتا کہ بیٹا نکاح کر لے، شادی کر لے، تو وہ نہیں کرتا۔ تو ایک بار باپ نے غصے میں کہا تو بیٹے کو بھی غصہ ہوا، اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے سب سے منحوس دن میں شادی کروں گا، قسم کھاتا ہوں، اگر منحوس دن میں شادی نہ کروں تو جب بھی شادی کروں مجھے طلاق ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کہنا، ظاہر ہے کہ وہ دور تھا علم دین رکھنے والوں کا دور تھا، اور وہ اس طرح کی باتوں کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ساری نزاکتیں ہیں ہی نہیں نا۔ جب ہی کہا گیا کہ جب انسان شادی شدہ ہو جائے، طلاق کے مسائل جو خاص مسائل ہیں، خاص طور پر سمجھے جانے۔ بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں، بلکہ کل ہی ایک مسئلہ آیا، کوئی لے کر آیا تو اس نے کہا، غصے میں کہہ دیا اپنی بیوی سے، جب بیوی نے کہا مجھے طلاق دو، شوہر نے کہا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذہن میں تو تھا کہ چھوڑ دیا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، میں نے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا، میں نے تو کہا میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یاد رکھیے اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یا کہا بیوی کے مطالبے پہ کہا میں نے تمہیں آزاد کیا، مطالبہ ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ سب طلاق صریح کے الفاظوں میں سے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے بہت آگے نکل گئے، بہت کچھ جان لیا، بہت کچھ سمجھ لیا، لیکن شرعی مسائل سے غافل ہیں، اور اس غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرانے کے لیے، اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے کچھ بولتے ہیں، اور پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی ڈر جاتے ہیں، مسئلہ پھر ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ تو سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، اور اگر نہ جانے تو قرآن مجید نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے۔ تو اہل علم موجود ہیں ہر دور میں، اب اہل علم تک رسائی بہت آسان ہے، تو جاننا ضروری ہے، انجان بچ کے زندگی نہ گزاریں، ورنہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائیں گے۔ علماء کے ساتھ ہم اکثر کہتے ہیں نا، علماء کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی عائلی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، ہر مسئلے میں مشاورت کریں، مشورہ کریں، پھر اس کے بعد کام کریں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جانتا تھا اس حوالے سے، تو اس نے اپنے باپ سے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میری زندگی کا جو سب سے منحوس دن ہوگا اس دن میں شادی کروں گا، اس کے علاوہ کسی دن میں شادی کروں تو شادی کرتے ہی طلاق ہو جائے۔ تو مسئلہ ایسا ہی ہے، جس سے بھی وہ عام دنوں میں شادی کرے گا، شادی کرتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ اب علماء سے پوچھتے رہے کہ کیا کریں، تو علماء نے کہا بھائی سب دن اللہ کے ہیں، جیسے میں نے بتایا، کسی دن میں نحوست نہیں ہے، ہر دن بابرکت ہے۔ تو پھر باپ کہنے لگا مطلب یہ ہے کہ پھر زندگی بھر اس کی شادی نہیں ہوگی، زندگی بھر اس کا نکاح نہیں ہوگا، میں اس کے سر پر صحرا دیکھے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا۔ مایوس ہو گیا۔ تو حضرت شیخ عبدالعزیز دہرینی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں گھومتے گھماتے حاضر ہوا، اپنا مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ علماء نے تو کہا ہے کہ سب دن بابرکت ہوتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے منحوس ترین دن میں نکاح کروں گا، اور اگر میں نکاح نہ کروں تو دوسرے کسی بھی دن میں نکاح کروں تو مجھے طلاق ہے۔ تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبدالعزیز دہرینی رحمہ اللہ تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر آپ نے اس نوجوان سے پوچھا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں میں نے فجر کی نماز تو نہیں پڑھی۔ فرمائے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ دن اس کے لیے سب سے زیادہ منحوس ہے، تم جاؤ آج ہی جا کر نکاح کر لو، تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ تو فرمایا دنوں میں نحوست نہیں ہوتی ہے، سفر کا مہینہ آیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی کام رک گیا، خدا نخواستہ اللہ ہر ایک کو شاد و آباد رکھے، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی کام رک گیا،
تو فوراً الزام لگا دیا سفر کے مہینے میں، ایک مرتبہ دیکھے تو صحیح کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ دیکھے تو صحیح آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ دیکھیں تو صحیح آپ نے حلال لقمہ کھایا ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ دیکھیں تو صحیح آپ نے والدین کی تابعداری کی ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ دیکھیں تو صحیح آپ نے بچوں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں، ایک مرتبہ دیکھیں آپ نے بیوی کے حقوق ادا کیے کہ نہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان یہی ہے کہ سفر کے مہینے کو الزام لگا دیا جائے۔ تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اپنے اعمال کو اچھا کیجئے، اپنے کردار کو سجانے کی کوشش کیجئے۔ ہم جس دور میں ہیں یہ انتہائی اخلاقی گراوٹ کا دور ہے۔ دیکھیں نا، ابھی اسی ہفتے لگاتار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں نا، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ ناجائز سلوک کیا جا رہا، انہیں پھر قتل کر دیا گیا۔ ابھی لیاری میں ایک چھوٹے بچے 6 سال کے بچے کے ساتھ واقعہ ہوا، سب آپ جانتے ہیں نا، 4 بہنوں کا ایک 6 سال کا بچہ ہے، معصوم بچہ، انتہائی خوبصورت بچہ۔ اس کے پڑوسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر اسے قتل کیا، 3 دن تک اپنے گھر میں رکھا۔ پھر جب پکڑے جانے کا خوف ہوا تو 4 منزلہ عمارت سے بوری میں بند کر اسے پھینک دیا۔ پھر پڑوسیوں کو، علاقے والوں کو معلوم ہوا، پھر انہوں نے پکڑا اور اسے عدالت کے حوالے کیا۔ اس طرح کے واقعات تسلسل سے چل رہے ہیں۔ تو یہ اس میں قصور بے شک اس کا ہے، لیکن من حیث القوم ہر ایک قصوروار ہے۔ ہر ایک اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے کردار کو دیکھے اور یہ دیکھے من حیث القوم ہم کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ تو ہماری اخلاقی گراوٹ کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں اور ساری دنیا میں ہو رہے ہیں، کہیں زیادہ تو کہیں کم۔ اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کیجیے۔ جلوتوں کو پاکیزہ کرنا آسان ہوتا ہے، یہاں صاف ستھرے بیٹھیں آسان ہے، اپنے بیڈ روم میں صاف ستھرے بیٹھیں یہ بہت مشکل ہے۔ لوگوں کے درمیان میں نیک اور پرہیزگار بن کے رہیں بہت آسان ہے، لیکن تنہائی میں اپنی خلوتوں کو پاکیزہ رکھیں بہت مشکل ہے۔ لیکن اللہ ایسے ہی بندے کو پسند کرتا ہے جس کی خلوتیں پاکیزہ ہوں، اور لوگوں کے درمیان تو ہر ایک اچھا ہو جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تنہائی کیسی ہے۔ اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کیجیے۔ بڑے ہیں تو وہ بھی، نوجوان ہیں تو وہ بھی اپنی دوستی یاریوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو اچھے ہیں، اچھے ماحول کے ہیں، غلط جگہوں میں نہیں ہیں، غلط کاموں میں نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو بال بچے دار ہیں اللہ ہر ایک کی حفاظت کرے۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کیجیے۔ اس دور میں اپنے بچوں کے حوالے سے سوائے اپنے آپ کے کسی پر بھروسہ مت کیجیے۔ بچیاں ہیں، پڑھنے جاتی، کہیں جاتی تو خود چھوڑنے جائیں، خود لے کر آئیں۔ بچے ہیں تو اس کے حوالے نہ کر دیں۔ اس دور میں بچوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک برا ہے، لیکن جب خطرہ ہو تو ہر طرح کا خطرہ ہوتا ہے نا۔ اپنے بچوں کے ساتھ احتیاط ضروری ہے، بچیوں کے ساتھ احتیاط ضروری ہے۔ اس دور میں ہمارے درمیان میں ہی بھیڑیے موجود ہیں، کس کے دل میں کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کون پاکیزہ ہے، کون بھیڑیے والا دل رکھے ہوئے کس کی جانب کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی صحیح کیجئے اور اپنے بچوں کے حوالے سے خاص طور پر بہت زیادہ 4 آنکھیں رکھیے۔ ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ ظاہر و باطن کو پاک کریں گے نا، ہر دن اچھا ہو جائے گا، ہر رات اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔